السلام علیکم، میں شازیہ جاوید صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے جماعت ہفتم سال 2020-21 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج کا ہمارا لیکچر اردو نردبان سے ہے، جس میں ہم محاورات کریں گے جو صفحہ نمبر 43 پر موجود ہیں۔ بچوں، آج کا ہمارا لیکچر اردو قواعد سے ہے۔ اردو قواعد میں ہم نردبان کا صفحہ نمبر 43 کر رہے ہیں، جس میں آپ کو محاورات اور ان کا استعمال کرنا ہے۔ بچوں، نردبان کے صفحہ نمبر 43 پر جو آپ کو مشق دی گئی ہے وہ محاورات اور ان کا استعمال ہے۔ یہاں پر آپ کو محاورات دیے گئے ہیں، آپ نے ان محاورات کے معنی لکھنے ہیں اور اس کے جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلے ہم محاورے کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، محاورے کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس مشق کو مکمل کریں۔ بچوں، نردبان کی مشق کرنے سے پہلے ہم محاورے کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محاورہ لغت کی روح سے محاورہ آپس کی گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، مگر اہل زبان کی اصطلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اپنے لغوی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پانی ہونا محاورہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ اس کے علاوہ دو چار ہونا، اس کے معنی سامنا کرنا، جی چرانا، ہمت ہارنا، باتیں بنانا، ہیلے بہانے کرنا۔ محاورہ ہے خاک کرنا، جس کے معنی ہے برباد کرنا۔ محاورے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل زبان کی بول چال اور قواعد کے خلاف نہ ہو۔ مثلا اگر آنکھ لگنا محاورہ ہے، لیکن آنکھیں لگنا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب اسی طریقے سے بے پر کی اڑانا محاورہ ہے، لیکن بے پر کی سنانا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ محاورہ اگر موقع میں ہلکی مناسبت اور سلیقے سے استعمال کیا جائے تو اس کی خوبصورتی، عبارت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو بلا ضرورت استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری عبارت اور کلام جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے اور جو ہمارے سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے وہ بات۔ بچوں، نردبان کے صفحہ نمبر 43 پر جو محاورے دیے ہوئے ہیں ان کے معنی دیکھ لیجئے۔ پہلا محاورہ ہے پالا پڑنا۔ پالا پڑنا یعنی واسطہ پڑنا۔ دوسرا محاورہ ہے ٹسوے بہانا۔ ٹسوے بہانا یعنی رونا، اور کبھی کبھار ہم جھوٹ موٹ رونے کو بھی ٹسوے بہانے سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا ہے پہلو تہی کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ نمبر 4 پر ہے ٹیڑھی کھیر ہونا، یعنی مشکل کام۔ نمبر 5 ہے چار چاند لگانا، عزت بڑھانا۔ نمبر 6 پر ہے چادر تان کر سونا، بے فکری ہونا۔ نمبر 7 چکر میں آنا، دھوکہ کھانا۔ نمبر 8 ہے خاک چھاننا۔ خاک چھاننے کا مطلب ہے ڈھونڈنا۔ نمبر 9 خدا لگتی کہنا، یعنی سچ بولنا۔ نمبر 10 خون پسینہ ایک کرنا، محنت کرنا۔ نمبر 11 پہ بات کا بتنگڑ بنانا، یعنی چھوٹی سی بات کو بڑھانا۔ نمبر 12 پہ ہے 5 انگلیاں گھی میں، یعنی ہر طرح سے فائدہ ہونا۔ نمبر 13 پہ ہے خیالی پلاؤ پکانا، یعنی منصوبے بنانا۔ نمبر 14 ہے ٹس سے مس نہ ہونا، یعنی کسی بات کا اثر نہ ہونا۔ نمبر 15 پہ ہے یک جان دو کالب، یعنی خوب آپس میں خوب دوستی ہونا۔ اب پہلے جو محاورہ ہے اس کا معنی ہے واسطہ پڑھنا۔ اچھا بچوں، یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ آپ نے جملے محاوروں کے معنیوں کے نہیں بنانے، بلکہ جملوں میں محاورے کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلا میں بنا رہی ہوں، اللہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے پالا ڈالے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے محاورہ استعمال کیے، ہم نے اس کے معنوں کو استعمال نہیں۔ ہم معنی صرف اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کے جملے بنانے میں ہمیں آسانی ہو جائے، تو اسی لیے ہم معنوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن جب ہم جملہ بناتے ہیں تو اس جملے میں محاورے کو استعمال کرتے ہیں، معنی کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے ٹسوے بہانا۔ ٹسوے بہانے سے مراد ہے معنی ہے رونا۔ جملہ ہے ہر وقت ٹسوے بہانا بری بات ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے پہلو تہی کرنا،
یعنی ٹال مٹول کرنا. ہمیں بڑوں کا حکم ماننے میں پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی ٹال مٹول نہیں, ہمیں بڑوں کی بات فوراً مان لینی چاہیے, ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ جو محاورے جو میں نے جملے بنائے ہیں اس میں نے محاوروں کو استعمال کیا ہے, اس کے معنوں کو استعمال نہیں کیا ہے. تو آپ نے معنی استعمال نہیں کرنے جملوں میں, محاورات کو استعمال کرنا ہے. محاورات اور ان کا استعمال جو آپ کے صفحہ نمبر 43 پر ہے, اس کی مشق کام ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 43 پر دیے گئے محاورات کے معنی تحریر کیجئے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجئے. یہ کام آپ نے اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے, اس میں کاپی کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے منتھلی ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دیجئے. جتنی اچھی تیاری آپ کر لیں گے آپ کو امتحان میں اتنی ہی آسانی ہوگی. اور صرف آپ نے زبانی یاد نہیں کرنا ہے, لکھ کر یاد کیجئے تاکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے, آپ کی رائٹنگ بھی بہتر ہوتی رہے اور آپ کے لکھنے کی جو رفتار ہے اس میں بھی اضافہ ہو. ٹھیک ہے, تو کوشش, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا شارٹلی ٹائم ہوتا ہے منتھلی ٹیسٹ میں, تو آپ لوگ جتنا اچھی تیاری کر لیں گے اتنی اچھی آپ کی اسپیڈ بھی, یعنی رفتار بھی اسی حساب سے ہوگی. تو آپ لوگ جتنا بھی یاد کرتے جا رہے ہیں تو اس کو یاد کر کے لکھ کر یاد کیا کریں تاکہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح بھی ہو اور آپ کی رفتار بھی بڑھ جائے. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.